تصور کریں رات کی 10 بج چکے ہیں، کل صبح ایک بہت اہم اسائنمنٹ جمع کروانی ہے اور ابھی تک ایک لفظ نہیں لکھا گیا۔ ہم سب اس حالت سے گزر چکے ہیں، ہے نا؟ بالکل یہی صورتحال حسن اور عائشہ کی ہے۔ پڑھائی میں مدد کے لیے دونوں اپنا اپنا لیپ ٹاپ کھولتے ہیں اور ایک ہی اے آئی ٹول یعنی چیٹ جی پی ٹی کا سہارا لیتے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ٹول تو بالکل ایک جیسا ہے، پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو انتہائی خراب یعنی سی گریڈ والا جواب ملتا ہے جبکہ دوسرے کو بالکل شاندار اور اے گریڈ والا جواب ملتا ہے؟ آخر فرق کہاں ہے؟ فرق صرف ان کی دی گئی ہدایات میں ہے۔ حسن کی سستی سے لکھی گئی صرف چند الفاظ کی ریکویسٹ دیکھیں، موسمیاتی تبدیلی پر ایک مضمون لکھیں، بس اتنا ہی۔ اور دوسری طرف عائشہ کا انتہائی مخصوص اور تفصیلی پرومپٹ دیکھیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حسن کو 10ویں جماعت کی سطح کا ایک عام سا مضمون ملتا ہے اور عائشہ کو ایک ٹارگیٹڈ بالکل درست سٹرکچر کا اکیڈیمک پیپر۔ یہی وہ راز ہے جسے پرومپٹ انجینئرنگ کہا جاتا ہے۔ حسن کی ناکامی اور عائشہ کی کامیابی کے درمیان بالکل یہی چیز فرق پیدا کرتی ہے۔ یہ اے آئی کو مخصوص سیاق و سباق، اہداف اور فارمیٹ کے ساتھ ہدایت دینے کی مؤثر مہارت ہے، اور سب سے اچھی بات، اس کے لیے کسی کمپیوٹر ڈگری کی ضرورت نہیں، بس چند گھنٹوں کی توجہ درکار ہے۔ ہم اسٹوڈنٹس کے لیے یہ کسی سپر پاور سے کم نہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ 5 حصوں پر مشتمل پرومپٹ فارمولا کیا ہے۔ اس بات کو ایسے سمجھیں جیسے کوئی دنیا کی سب سے بڑی لائبریری میں جا کے لائبریرین سے کہے کہ مجھے ایک کتاب دے دو۔ لائبریرین تو بالکل الجھن کا شکار ہو جائے گی۔ اے آئی بھی دنیا کی سب سے زیادہ علم رکھنے والی لائبریرین کی طرح ہے، لیکن آپ کو اسے خود بتانا پڑتا ہے کہ آپ کو اصل میں چاہیے کیا۔ ایک زبردست اور مؤثر پرومپٹ بنانے کے لیے اس مرحلہ وار بلیو پرنٹ کو استعمال کیا جاتا ہے، جسے RCTFT فارمولا کہتے ہیں، یعنی رول، کانٹیکسٹ، ٹاسک، فارمیٹ اور ٹون۔ یہ فارمولا کچھ اس طرح کام کرتا ہے۔ پہلا رول، اے آئی کو بتائیں کہ اسے کیا بننا ہے، جیسے یونیورسٹی پروفیسر۔ دوسرا، کانٹیکسٹ یعنی پس منظر، جیسے پاکستانی طلباء کے لیے لکھنا۔ تیسرا، ٹاسک، بالکل واضح کریں کہ کیا درکار ہے، جیسے 500 الفاظ کا مضمون۔ چوتھا، فارمیٹ، نتیجہ کس شکل میں چاہیے، مثلا بلٹ پوائنٹس۔ اور آخر میں ٹون، جیسے رسمن اور ایکیڈیمک۔ یہ تفصیلات فراہم کرنے سے نتیجے کا معیار فوراً بدل جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اے آئی کو اپنا ایک ذاتی اسٹڈی ٹیوٹر بنانے کے بارے میں۔ اگر ہم امتحان کی تیاری کے لیے محض ایک تعریف مانگیں، جیسے طلب اور رصد کی وضاحت کریں، تو ایک خشک ویکیپیڈیا جیسا پیراگراف ملتا ہے۔ لیکن اگر ہم اے آئی کو ایک پاکستانی طالب علم کے لیے اکنامکس ٹیوٹر بننے کا کہیں اور ٹماٹر کی قیمتوں میں اضافے جیسی حقیقی دنیا کی مثال استعمال کرنے کا کہیں، تو نتیجہ بالکل شاندار ہو جاتا ہے۔ ایگزام کی تیاری کا یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ اس ٹیوٹر پرومپٹ کا تجزیہ کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ یہ اتنا مؤثر کیوں ہے۔ رول، ایک اکنامکس ٹیوٹر کو مقرر کیا گیا۔ کانٹیکسٹ، پاکستان میں دوسرے سال کا اسٹوڈنٹ ہے۔ ٹاسک، ٹماٹر کی قیمتوں کا استعمال کرتے ہوئے وضاحت کرنا اور امتحانی سوالات فراہم کرنا ہے۔ فارمیٹ، ایک اسٹڈی گائیڈ کا رکھا گیا، اور ٹون ایسی ہے جسے آسانی سے یاد کیا جا سکے۔ اس طرح پڑھائی بالکل ٹو دا پوائنٹ ہو جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ فالو اپس کے ذریعے ڈرافٹس کو کیسے مزید بہتر بنایا جاتا ہے۔ ایک بہترین اسائنمنٹ کا راز اس مسلسل عمل میں چھپا ہے۔ پہلا مرحلہ ابتدائی پرومپٹ دینا ہے۔ دوسرا مرحلہ ترامیم کی درخواست کرنا ہے، جیسے مضمون کی طوالت کم کرنا یا انداز تبدیل کرنا۔ اور تیسرا مرحلہ موازنہ کرنے کے لیے متبادل یعنی آلٹرنیٹ ورژن مانگنا ہے۔ یاد رکھیں، اے آئی کا پہلا جواب کبھی بھی حتمی نتیجہ نہیں ہوتا۔ اصل میں پرومپٹنگ ایک گفتگو ہے، کوئی ایک سوال نہیں۔ اے آئی کو ایک ساتھی سمجھ کر بار بار فیڈ بیک دینا ہی وہ طریقہ ہے جس سے ایک معمولی سا ڈرافٹ ایک زبردست فائنل اسائنمنٹ میں بدلتا ہے۔ یہی وہ کولیبوریشن ہے جو ہمیں اچھے گریڈز دلاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے ان 3 غلطیوں کے بارے میں جانتے ہیں جن سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ہم اسٹوڈنٹس اکثر یہ 3 عام غلطیاں کرتے ہیں۔ غلطی نمبر 1، بات کا غیر واضح ہونا، جیسے محض یہ کہنا کہ صحت پر کچھ لکھیں۔ غلطی نمبر 2، صرف ایک کوشش کے بعد ہار مان لینا اور سمجھنا کہ اے آئی کو کچھ نہیں پتا۔ اور غلطی نمبر 3، مطلوبہ انداز کی کوئی مثال فراہم نہ کرنا۔ ان غلطیوں کے نتیجے میں صرف مایوسی اور غیر معیاری مواد ہی ہاتھ آتا ہے۔ اگر ایک مخصوص تحریری انداز درکار ہو تو کسی پرانے مضمون یا پیراگراف کا نمونہ شامل کر کے اے آئی کو بالکل وہی چیز دکھانا سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ چونکہ اے آئی پیٹرن میچنگ میں ایک بہترین مشین ہے، اس لیے اسے ایک پیٹرن مہیا کرنا ہی اس کی درست رہنمائی کا اصل راز ہے۔ آخر میں بات کرتے ہیں اس حتمی برتری کی جو ہمیں یہ مہارت سیکھنے سے ملتی ہے۔
एक हफ्ते बाद दोनों स्टूडेंट्स की सूरत हाल कुछ यूं है। हसन अभी भी मायूस है, अपने मुबहम सवालात की वजह से घंटों ज़ाया कर चुका है और सोचता है कि एआई बिल्कुल बेकार है, जबकि आयशा ने अपने 6 घंटे बचा लिए हैं, अपनी मर्जी की स्टडी गाइड्स तैयार की हैं और अब वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बगैर अपने काम का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। टूल दोनों के पास एक ही था। असल कामयाबी उस महारत में है जिसे सीख कर कोई भी स्टूडेंट अपना वक्त बचा सकता है और ग्रेड्स बेहतर कर सकता है। और इस सब के बाद आज की इस गुफ्तगू के इख्तिताम पर हमारे सामने एक फैसलाकुन सोच उभरती है। हम सबके पास इस शानदार टेक्नोलॉजी तक रसाई है। सवाल सिर्फ ये है, क्या हम इस टूल को खुद पर हावी होने देंगे और आम से जवाबात पर समझौता कर लेंगे, या हम इसका कंट्रोल संभाल कर इसे दुरुस्त हिदायत देना सीखेंगे और अपनी कामयाबी की राह खुद हमवार करेंगे। फैसला हमारा अपना है।